جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور جیسا کہ ہمیں کچھ ناظرین کالرز جو تھے وہ ہمیں کال کرتے رہے بریک کے دوران، بھی ان سے درخواست کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ باقی تمام لوگ بھی سنیں، اور اس سے جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ان کو بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اب ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا ٹاپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ سے بھی بہت میچ کرتا ہے۔ اس وقت جو کس قسم کے حالات جا رہے ہیں پاکستان میں بھی ہیں، تمام مسلمان اقوام میں جو مسلمان ہیں ان کے بھی یہی حالات ہیں۔ تو اس وقت بات یہ ہے کہ ظالم کو کیسے جو ہے وہ پچھاڑا جائے، کیونکہ ظالم شکلیں بدل بدل کر جو ہے وہ واپس آتا ہے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پکچر کو تھوڑا سا چینج کر دینے سے سمجھتے ہیں کہ لوگ شاید بے وقوف بن جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو علی بھائی احتجاج چل رہا ہے پاکستان میں، جس میں یہ جن سے ہم نے بات کی، ہمارے گیسٹ جو تھے انہوں نے تذکرہ کیا، تو کیا یہ احتجاج، یہ جو اسٹرائک کی ہے انہوں نے، بھوک ہڑتال، یہ سلسلہ کیا چلتا رہے گا؟ مجھے لگتا نہیں کہ خاص اثر خاطر خواہ حکومت پر ہوتا ہے۔ حکومت سے وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو، حکومت تو ظالمین کی حکومت ہے اور ظالم سے بات نہیں ہوگی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو خط ہے، ظالم سے بات نہیں ہوگی، ظالم کے نظام کو گرانے کی بات ہوگی، ظالم سے بات نہیں ہوگی۔ نہ ظالم سے بھیک مانگی جائے گی، نہ ظالم کے آگے ہاتھ پھیلا جائے گا، ظالم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ سید الشہداء کا خط ہے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہمارے علماء، کیا ہمارے مجتہدین، کیا ہمارے سرکردہ رہنما کیا ہمیں کسی سے لڑنے پہ آمادہ کرتے؟ نہیں۔ ظلم کے نظام کو گرایا اس لیے جاتا ہے عوام کی بیداری کے ذریعے۔ جب عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان کو ظالم سمجھیں گے اور ان کے احتساب کی بات کریں گے، تو وہ بوریا بستر اٹھائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ کبھی کسی کے دل میں درد ہوگا، کسی کے پیر میں انفیکشن ہوگا، کسی کی آنکھ میں پھوڑا نکل آئے گا، وہ بھاگ جائیں گے۔ ظلم کے نظام کو بدلنا یعنی عوامی بیداری میں اضافہ کرنا۔ بھوک ہڑتال علامتی جو یہ احتجاج ہے کہ میں بھوکا رہوں گا، میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھتا ہوں، تم میرے مطالبات نہیں مان رہے۔ کون؟ حکومت نہیں، حکومت کے پیچھے جو ارض پاکستان کی حفاظت کرنے والی فورسز، قوات ہیں، اصل پاکستان وہ چلا رہی ہیں۔ ان سے مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے پورے پاکستان کے اوپر وقت پڑا ہوا ہے، آپ صحیح سے اس کا کردار ادا کریں، اور آپ کے اندر جو آپ کی صفوں کے اندر دہشت گرد شامل ہیں ان سے بھی جان چھڑائیں، اور جو یہ سامنے سے جو مداری آئے ہیں، جو ڈگڈگی بچا کے لوگوں کو کے ووٹ لے کے سامری بن کے، یہ سامری کا گوسالہ سامنے رکھ کے اور اپنا نظام ظلم چلا رہے ہیں، اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک قحط جیسی صورتحال میں ڈالا ہوا ہے۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں، لوگوں کا روزگار نہیں ہے، لوگوں پر جو ہے وہ جب وہ کچھ مانگتے ہیں تو بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے جان چھڑائی جائے، تو یہ عوامی بیداری کے ذریعے ممکن ہوگا۔ جب عوامی لہر اٹھتی ہے تو سیکورٹی فورسز بھی مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں۔ تو ظالم کا نظام گرانا، اس کے ہاتھ کاٹ دینے سے مراد یہ نہیں کہ لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب گھر سے جس کے ہاتھ میں جو آئے لے کے نکل پڑے، نہیں۔ ہم جمہوریت کے قائل ہیں، ہم ڈسپلن کے قائل ہیں۔ تشیع نے کہیں پر بھی فتنہ انگیزی نہیں کی ہے، لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ شاہد ہے۔ مفتی جعفر حسین السلام، مفتی جعفر کا جو وہ ایجیٹیشن تھا، جو ان کی کال تھی، اس میں تھا، اور اس سے پہلے جو آیت اللہ ناصر ملت نے کال دی تھی، جو ایجیٹیشن علی ولی اللہ پہ کیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ شیعوں نے ایک پتا بھی نہیں توڑا، شیعوں نے کبھی اپنے زمین کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے مادر وطن کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ ہم اپنے دور کی بات کر رہے ہیں اور ذرا سے پیچھے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ پوری صدر اسلام سے دیکھیں گے اور ہماری تاریخ دیکھیں گے تو ہم نے کہیں پر بھی جو ہے وہ دنگا فساد نہیں مچایا۔ ہم جمع ہوئے ہیں، اپنی جو ہے وہ ہم نے اپنا اظہار وجود کیا ہے کہ اب اتنے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہماری امنگیں یہ ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں جناب انیس صدر صاحب، نیو یارک سے خوش آمدید، فرمائیے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور حقیقت میں آپ نے جو آج کا ٹاپک رکھا ہے وہ حالات حاضرہ کی عکاسی کر رہا ہے، اور اس پہ بہت ہی مفصل بات کرنے کی یہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے دامن میں اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کافی تفصیلاً بات کی جائے۔ لیکن ظلم کے جہاں تک آپ نے ظلم کے بارے میں کہا ہے، تو ظلم کہیں بھی ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، اس کی مذمت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی ظلم ہو رہا ہو یا ہمارے شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہو،
تو ہم اس کی مذمت کریں, اس پہ احتجاج کریں. اگر ہم احتجاج نہیں کر رہے اور ہم اس کی مذمت نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ویسے تو شامل نہیں ہیں, لیکن ایک طرح سے ہم شامل ہیں ظلم کے ساتھ. جب تک ہم مذمت نہیں کریں گے تو ہم احتجاج نہیں کریں گے تو دنیا کو یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ واقعی یہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور وہ مظلوموں کے ساتھ ہیں, وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں. یہی سبق اس ہجری میں کربلا میں بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ امام حسین السلام کے ساتھ تھے اور کچھ یزید کے ساتھ. یقیناً جو یزید کے ساتھ تھے وہ ظلم میں شامل تھے, اور جو امام حسین السلام کے ساتھ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ مظلوموں کے ساتھ تھے. تو ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ ہمیں اس کو طے کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. ہم ظالموں کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ساتھ ہیں, یا ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اب دیکھیے دوسری بات میں آپ کو ایک بہت مختصر کہوں کہ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں غالباً اس کے الفاظ یہ تھے کہ ظلم اگر مشرق میں ہو رہا ہو اور مغرب میں ہے تو آپ اس کی مذمت کریں, چاہے وہ کسی پہ بھی ہو, مسلمان ہو کوئی بھی ہو. اگر ظلم کے اوپر اگر مذمت نہیں کریں گے تو ہم بھی ایک طرح سے اس ظلم میں شامل ہیں. اب یہاں پہ جہاں پہ میں مقیم ہوں, اور یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے, واقعی یہ قوم اس لحاظ سے بہترین ہے کہ اگر کسی کتے کی بچی کو بھی کوئی زہر پہنچا دیتا ہے تو وہ اس کو سو کر سکتا ہے. یعنی جانور تک کے اوپر ظلم برداشت نہیں کیا جاتا. جبکہ اب ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے جیسے کہ عراق کے واقعات آئے دن آ رہے ہیں کہ کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے. شام میں دیکھیے, شام میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے. تو آخر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم صرف اپنے امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھوا دیں, یا ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے بھیا بہت بڑا ظلم ہوا. چلیے ہمیں اس کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میری ناقص رائے یہ ہے, ظاہر میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی جو کہ ظلم کا شکار ہیں ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے. اور مدد کس طرح سے کی جائے کہ فائنینشیل طور پر یہ مدد کی جائے. اور جیسے پاکستان میں بھی جو لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں اس ظلم سے, اور جو وہاں پہ جو حالات پیدا ہوئے تھے, تو صرف یہ سوچ کے کہ بھائی جو ہو گیا چلو سو ہو گیا ختم. اب جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ ایک دن کے لیے متاثر نہیں ہوتے, بس کہ یہ خدا نہ کرے کسی کا کوئی شوہر ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ صرف مذمت سے ہی کام کیا جائے. میرا یہ خیال ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بالکل اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم موسی بھائی. جی نقوی صاحب خوش آمدید گلاسگو سے. بہن آپ کو جی وعلیکم السلام. جی شکریہ. موسی بھائی ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ ٹاپک جو آپ کا ہے, میں نے ابھی ٹیلی فون ٹی وی لگایا ہے, ظالم کے مقابلے میں آگے کیا ہے؟ مقاومت یعنی مزاحمت. مزاحمت. مقاومت. اوکے, مجھے نہیں سمجھ آئی تھی اس کی. ابھی آئے. تو بہرحال ٹاپک تو بہت کمال کا ہے آپ کا, اور دیکھنا یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مزاحمت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. موسی بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کے سامنے حق کی بات کرنی بھی ایک جہاد ہے. بے شک بالکل ایسے ہی. تو جہاد وہی ہے کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی ذات, ایمان, اس کی روح یہ چاہتی ہو کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کی ذات چاہتی ہے. اور جب اللہ کی ذات کی مرضی کے مطابق انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے ہر وہ چیز کا مقابلہ کرنا ہے جو انسانیت کے برخلاف ہے, تو میرے خیال میں یہ اس کا سب سے بڑا جہاد ہوگا.
اس جہاد میں ہم نے دو تین چیزیں دیکھنی ہیں. پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ پہلے ہم نے جب کھڑا ہونا تو اپنے نفس کا جہاد کرنا ہے, اپنے نفس کو صحیح کرنا ہے. جب ہم اپنے نفس کو صحیح کریں گے تو ہمارے اندر انسانیت بیدار ہوگی, انسانیت جاگے گی, اور جب انسانیت بیدار ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانیت چیز کیا ہے. جب ہمیں انسانیت کے پتہ چل جائے گا کہ انسانیت چیز کیا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ظالم اور مظلوم کون ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, تو پھر اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اور جب ہم یہ سوچ کے کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو پھر جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ظالم کے سامنے ہم ثابت قدم ہو کے کھڑے ہوں گے, پھر ہمارے میں لرزش نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے سوچی تھی. سوچ کے پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. اور ظالم کو ہمیشہ فنا ہے, ظالم ہمیشہ ختم ہوگا. مظلوم کو ہمیشہ بقا ہے, مظلوم ہمیشہ بقا ہوگی اس کی. لیکن موسی بھائی ایک چیز ذہن میں رکھیں, ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں نا تو اس طریقے سے ساتھ دیں کہ جس کا مظلوم کو فائدہ ہو, جس کا مظلوم کو فائدہ ہو. اس طریقے سے ساتھ نہ دیں کہ اپنی نشو و نما کے لیے, اپنی دکھاوا دکھانے کے لیے آپ مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیز نہ کریں. یہ نہ ہو, جیسے مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, میرے دوست تھے کچھ, ہم کالج میں پڑھتے تھے تو کالج میں جب اسٹرائک ہوتی تھی, جب جلوس نکلتا تھا تو ہم جلوس میں سب سے پیچھے ہوتے تھے, اور جب دیکھتے تھے لاٹھی چارج ہونے والا تو ہم پیچھے سے بھاگ جاتے تھے. یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم نے بعد میں سیکھی کہ یہ چیز غلط ہے. جب کھڑا ہونا ہے ظالم کے سامنے تو پھر چاہے کچھ بھی ہو پاؤں مضبوط رکھ کے کھڑا ہونا ہے, لرزش نہیں آنی چاہیے. اور جب یہ جذبہ آپ کے اندر آ جائے گا تو پھر آپ ظالم کا مقابلہ کر پائیں گے. بہت شکریہ, بہت اچھا. اور ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے میں 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ظلم کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا. بالکل, اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا. جب تک آپ اپنے آپ کو وقف نہیں کریں گے ظالم کے سامنے ظلم کو روکنے کے لیے, تب تک آپ ظالم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھیں لیکن جب آگے دیکھیں تو پھر آپ کے اندر کا انسان جو ہے وہ سو جائے اور پھر آپ مقابلہ, جیسے کہ آپ دیکھیں راجہ ناصر ہیں, آپ جان کی بازی لگا رہے ہیں اور جان کی بازی لگا کر ظالم کے سامنے کھڑے ہیں. اس حکومت ساتھ نہیں دے رہی لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ظالم کو روکنے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا لیکن ظالم کو روکوں گا. اس قسم کے انسان کا اگر جذبہ ہوگا تو ظالم کا مقابلہ کر پائے گا اور مذمت کر پائے گا, ورنہ پھر انسان وہی ہے کہ آگے پیچھے ہوتا ہوتا آخر اپنے آپ کو ختم کر لے گا اور ظالم کو تقویت پہنچانے کا باعث بنے گا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھی بات کی. اور انیس حیدر صاحب کی بات پہ آئیں گے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہو کہ باقاعدہ جو شہداء کی فیملیز ہیں, دیکھیں قرآن کے اندر ہے نا کہ خدا کے لیے ہے یہ سارا مسئلہ. جو شہید اپنے کو پیش کرتا ہے وہ خدا کے لیے, خدا اس کا ضامن بن جاتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, اس پہ تفصیل سے کوشش کریں گے گفتگو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے. یہ ہدایت ٹی وی کا نمبر ہے؟ جی بالکل, یہ ہدایت ٹی وی پہ آپ بات کر رہی ہیں صبح ہدایت میں. کون بہن ہے ہمارے ساتھ؟ اور منڈی بہاؤدین سے. لبیک یا حسین؟ لبیک یا حسین. آپ نام بتائیں گی اپنا پلیز؟ میں گجرانوالے سے بول رہی ہوں, مسز سکلین. جی مسز سکلین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. میں بیمار رہتی ہوں, مجھے کوئی آپ دعا بتائیں, کوئی دعا بتائیں جو کہ میں پڑھوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. میری کمر میں درد ہوتا ہے, ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, میں کھڑی نہیں ہو سکتی اور چل نہیں سکتی. مولا صحت دیں آپ ٹھیک, کا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تمام مومنین کی آپ کے ساتھ ہیں. اور اپیل بھی کر دیں گے جو ہمارے اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, اپنے پورے ناظرین سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کریں انشاءاللہ. آپ ٹی وی پہ بتائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے میری بہن, شاندار ہفتہ وار. ٹھیک ہے. مسز ثقلین تھی ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے ہماری بہن. ہم التماس کریں گے تمام مومن و مومنات سے, مسلم و مسلمات سے جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بہن کے حق میں دعا کریں گے پروردگار ان کو جلد از جلد جو ہے وہ
شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرمائے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے. اور بات ہو رہی تھی کہ جو ہوا کہ تدبیر بیسیکلی ہو رہی ہے. دیکھیں جو اس کی روح ہے اور اس کا مغز ہے، ہم ایک کامن چیز ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بالکل. اچھا ہم کس غم حسین کی بات کر رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے. ایک تو ہمیں غم ہے جس کو ہم غم حسین کہتے ہیں کہ امام حسین السلام کو بھوکا پیاسا مظلوم شہید کر دیا گیا، ان کی آل و اولاد کو شہید کر دیا گیا، باقی کو اسیر کر دیا گیا. ایک غم حسین یہ. ایک غم حسین وہ ہے جو امام حسین کو غم حسین تھا. ایک وہ غم تھا جو امام کو غم تھا کہ شریعت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ غم جس نے امام حسین السلام کو مدینے میں نہیں رہنے دیا اور کربلا لے آیا. بالکل. اور امام نے فیصلہ کر دیا قیامت تک حق اور باطل کے درمیان خط کھینچ دیا. اب یہ کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتے، جدا کر دیا امام نے. ایک دن کے اندر جو ہے وہ بنو امیہ کا جو ڈھونگ تھا وہ پردہ چاک کر دیا. کیا ہم وہ غم حسین مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اس غم حسین کی دعا دے رہے ہیں؟ اگر واللہ وہ غم حسین لوگوں کو مل جائے تو پھر یہ گھروں میں بیٹھیں گے نہیں، یہ بیدار ہو جائیں گے. امام وہ غم دینا چاہتے ہیں، وہ غم جو امام کو تھا، وہ غم حسین جو امام کے سینے میں تھا، جس نے ان کو بے چین کیا. وہ مدینے میں نانا کا حرم چھوڑ کر کربلا تک لایا ان کو، وہ فیصلہ کیا. وہ غم حسین. دیکھیں یاد منانا، یاد میں گریہ کرنا باعث اجر و باعث ثواب ہے. تمام چیزیں جناب زہرا سلام اللہ کی خوشنودی ہے، پروردگار کی خوشنودی ہے، رسول خدا کی خوشنودی ہے. مگر اصل مقصد یہ ہے، وہ مقصد جس نے امام حسین علیہ السلام کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ لے کر آیا. کالوں کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسوی صاحب. اور بیٹیا آپ کو بھی بہت جی بہت وعلیکم السلام صاحب. جی وہ میں کچھ ایسی بات کہوں کہ آپ کو ناقاص گزرے تو پھر مجھے پہلے سے معاف کر دیجیے گا پلیز. بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے. ہمارے ایک دردمند بھائی نے وہاں سے امریکہ سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اگر کتے پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. میرے بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے اپنے جس جگہ ہیں وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ وہی قوم جو کتے کے اوپر ظلم برداشت نہیں کر سکی، وہی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ڈھانے کا سبب بن گئی ہے. اور عالم اسلام میں انتشار کا سب سے بڑا سبب وہی ہے. اسرائیل جو ان کا بال بچہ ہے وہ ان کا ساتھی ہے اور اس کے ذریعے بھی وہ اپنے سب کام کراتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، ان سے بھی کام کراتے ہیں. رہی یہ بات کے ساتھ وہ ہم پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس پاکستان کے اندر، تو کیا ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے؟ بات ضرور اٹھانی چاہیے، آواز ضرور اٹھانی چاہیے. اور گنائش طریقے سے اور خلوص کے ساتھ میں، صرف تفریحاً نہیں، صرف یہ نہیں کہ ایک مجمع دکھا دیا، بلکہ یہ کہ بڑے خلوص کے ساتھ میں کریں. دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک چہرے پہ کئی چہرے اٹھا سجا لیتے ہیں لوگ، وہ والی بات ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں حکومتی، وہ اپنے کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن کیا ہمارے ہاں انصاف ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ہاں لوگوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو اپنے واقعی بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ تو برے جا رہے ہیں. اس کے خلاف احتجاج جب ہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو ہم جو شیعان حیدر کرار ہیں، اگر ہمارے اوپر خود قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اس کے اوپر اعتراض؟ ہم اس کے اوپر کیوں نہ اپنے کھڑے ہوں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیے یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں اور اس کا سرجواب کرنا چاہیے. آپ ہمیں حفاظت دیجیے، ہم بھی تو پاکستانی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ہمیں نشانہ بنائیں یا نشانہ بننے کی، تو اس کی بجائے ہمیں آپ ہماری حفاظت کیجیے، اس لیے کہ ہمارے بھی تو ووٹ ہوتے ہیں جس پہ آپ آتے ہیں. بالکل بالکل. اگر یہ جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کی حفاظت کی جائے اور حکومت ہر فرد کے لیے ذمہ دار ہے، نہیں صرف یہ کہ اپنے کچھ لوگوں کے لیے ہو. آپ کی بہت اچھی باتیں ہیں ماشاءاللہ. میں ایک درخواست آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے ہدایت ٹی وی جو ہے بہت ہی
اچھا کام کر رہی ہے. ہم بہت کچھ اس سے سیکھتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ اس کی زبان اردو ہے تو خدا کے واسطے کچھ اردو کی طرف بھی توجہ دیں. میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. اگر مجھے جب بھی آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ ایسی غلطیاں کہ جو عام ہو گئی ہیں, جو علماء تک کر رہے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں, اور جو غلط ہیں, میں ان کی نشاندہی کر کے ان کو صحیح کر بتا سکتا ہوں. آپ ہمیشہ بتائیں کہ آپ برداشت کریں. نہیں بالکل, ہمیشہ ہم تو طالب علم ہیں, آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم ضرور سیکھیں گے. دیکھیے بہت سی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اردو میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ عوام کو, دیکھیے ایک دو چیزیں ہیں, انگریزی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, ایک ہوتا ہے کلیکٹیو ناؤن اور ایک ہوتا ہے پلورل ناؤن. جیسے کراؤڈ ہے وہ کلیکٹیو ناؤن ہے, لیکن پیپل جو ہے, یہ پرسنس جو ہیں, یہ پلورل ناؤن ہے. اچھا, میں اسی طریقے سے ہمارے ہاں عوام جو ہے وہ کلیکٹیو ناؤن نہیں ہے, یہ پلورل ناؤن ہے. اس کے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ عامہ, اس کا جو واحد ہے وہ عامہ ہے, عامہ کی جمع عوام ہے. تو عوام جو ہے یہ پلورل ناؤن ہے اور یہ مذکر ہے, خدا کے واسطے یہ مؤنث نہیں ہے. جو یوں کہتے ہیں کہ عوام یہ چاہتی ہے, عوام یہ کہتی ہے, بالکل غلط ہے. عوام چاہتے ہیں, عوام چاہتے ہیں, عوام کہتے ہیں, یہ ہے. اسی طریقے سے الفاظ کے تلفظ میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سنتے ہیں. میں یہ کسی کا اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی جو پاکستانی وہاں پہ آباد ہیں, اور خاص طور پر تشیع آباد ہیں, وہ جہاں اور اچھی باتیں کر رہے ہیں, وہ اگر اچھی اردو بھی سیکھیں اور بولیں تو کتنا اچھا ہو. ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اتنے نکات ہیں, نکتے کی جمع, نکات کوئی لفظ نہیں ہے, نکتے کی جمع ہے نکات, نون کے نیچے سے ہے. اب ہمارے بیٹی نے کل بہت اچھا شعر پڑھا تھا. واقعی میں نا امید نہیں ہوں, مجھے امید ہے کہ ہماری جو کشت ویرا ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکے گی اگر ہم اس طرف توجہ دیں گے. تو میں جب بھی آپ مجھے اجازت دیں گے میں بسم اللہ حاضر, بالکل حاضر ہیں. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں آپ کے لیے ایک سیگمنٹ ہم کریں جس میں آپ جو ہے وہ اردو. بہت شکریہ, بہت شکریہ نقوی صاحب, اگر آپ یہ کریں گے تو میری بڑی آپ عزت افزائی کریں گے اور مجھے خدمت کا موقع دیں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, میں بہت ممنون ہوں آپ کا, بہت ممنون. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بریک کا بھی ٹائم ہو گیا. جی بالکل. ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک کے دوران ہم اپنے لفظوں کی جو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. تو جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.